ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ کاش کیا حال ہے آپ کے؟ جی ٹھیک ہے، آپ لوگ کیسے ہیں؟ زبردست۔ اچھا جی کیا بات ہے؟ آپ جو ٹاپک ہے لونڈیوں کا ہے تو میں اسی بارے میں پوچھوں گا۔ جی میں اسٹرائک سے بات کروں گا، میں اسی پوچھوں گا پہلے لونڈیوں کے بارے میں کہ کیا قرآن کریم کی نصوص کے مطابق لونڈی جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے یا نہیں، ایک یہ بات ہو گیا، اور دوسرا اس کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، دوسرا دو بات ہو گیا، اور تیسرا یہ بات ہو گیا کہ یا اس کے ساتھ ہر مسلمان شادی کر سکتا ہے یا کوئی غریب کر سکتا ہے۔ پھر آپ مجھے اس کا جواب دیجیے ذرا۔ بھائی یہ غالب بھائی کا چینل ہے، ان سے سوال کریں۔ نہیں آپ تھوڑا دوبارہ زیادہ کریں بہتر ذرا، کیا کریں گے دوبارہ؟ چلے اسٹوری کا آپ دے دیں جواب۔ نہیں وہ مجھے پتا ہے، میں نے ان کی ساری باتیں سنی ہوئی ہیں، یہ وہ مجھے پتا کس طرف لے کے جا رہے ہیں، میں چلے آپ دیں interested۔ جواب، آپ دیں جواب۔ اچھا چلے، پہلے انہوں نے پوچھا تھا کہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ نہیں بھائی، مسلمان بھی ہو سکتی ہے لونڈی، اور غیر مسلمان بھی لونڈی ہو سکتی ہے۔ جی اس کے ساتھ شادی نکاح کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، نکاح کرنا ضروری نہیں ہے، کرنے کو کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ غریب شادی کر سکتا ہے یا امیر؟ نہیں کوئی وہ بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور آپ مجھے قرآن کریم سے یہ جو لونڈی کا لفظ ہے او ما ملکت ایمانکم، کیا آپ مجھے دکھا سکتے کہ یہ وہی ہے جو جنگ میں قیدی بن کر آیا؟ کیا مطلب؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملکہ یمین جو ہے صرف جنگ میں ملتی تھی یا ویسے بھی آ جاتی تھی؟ نہیں تو سوال کا مقصد نہیں مجھے سمجھا، اس سے کیا ہوگا؟ نہیں میرے بھائی بات سنو، قرآن کریم میں جو کہا ہے او ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم، یہاں سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ وہ جو انسان کے پوزیشن میں ہوتی ہے، اس کے قبضے میں ہوتی ہے، چاہے وہ خرید کے لے کے آئے، چاہے وہ میدان جنگ سے لے کے آئے، چاہے وہ کہیں سے بھی لے کے آئے۔ اس سے یہ مطلب ہے۔ یہاں تو میدان جنگ کی بات ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاں تو وہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں سب ہے مطلب۔ نہیں سب نہیں، ایسا نہیں ہے اپنے طرف سے کچھ بھی اس میں ملا نہیں۔ قرآن نہیں کریم تو میں جو آپ بات آپ کیا کہہ رہے ہیں پھر؟ اس سے کیا مطلب ہے؟ نہیں دیکھو، اگر ہم قرآن کریم کی بات ذرا توجہ سے سن لیں گے تو پتہ چلے گا کہ او ما ملکت یہ کون سے لوگ ہیں اور کون نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم کی 25 نمبر آیات میں آپ بتائیں نا کون ہے، آپ بتائیں نا، آپ بتائیں۔ چل میں آپ قرآن کریم کی 25 نمبر سورۃ النساء کی آیت نکالیں۔ اچھا تو اس میں کیا ہے؟ 100 بار آج پہلے بھی نکلی ہے سورہ نساء کی 25 نمبر، پہلی بار نہیں نکلوا رہے آپ۔ بتائیں سورہ نساء کی 25 نمبر میں کیا لکھا ہے، بتائیں آپ۔ اور اسٹرائک آپ خود پڑھیے، ایک ایک حرف مجھے بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ یار آپ بتائیں نا، آپ اس کا مطلب کیا لے رہے ہیں؟ آپ ایسے آ کے دیکھو پہلیاں بجواتے ہو جیسے ہم نے کبھی پہلے پڑھی نہیں ہے۔ نہیں بھائی آپ پڑھیے، پھر ہم سمجھیں کہ کس کا۔ آپ لوگوں نے کہا کہ یہ اس کے ساتھ نکاح کرنا ضروری نہیں ہے، مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی شادی کر سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے 3 بات یہی کہی۔ اگر اس آیات میں یہ بات نکلی تو پھر ٹھیک ہے، اگر اور کچھ بات نکلی تو پھر آپ لوگ کا بات غلط ہی ہے۔ نہیں تو یہ صرف آپ ایک آیت کی بات کر رہے ہیں نا، اس کے اندر بات ہی کچھ اور ہو رہی ہے۔ نہیں ہم پورے قرآن کریم میں جتنی آیات آئی ہے او ما ملکت ایمانکم، یہ 15 بار آیا، 8 بار 7 بار ایمانکم کے ساتھ آیا، پھر تو اس آیت میں تو بات ہی کچھ اور ہو رہی ہے کہ جو لوگ طاقت نہ رکھتے ہوں آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی، ان کی بات ہو رہی ہے۔ آپ مجھے پتا ہے آپ کس طرف بات لے کے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی بات بننی کوئی نہیں۔ نہیں ایک منٹ بھائی، اگر میں آپ پڑھ مجھے اچھا یہ میں ٹرانسلیشن پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکیں تو وہ آرام سے دیکھو، اس سب سے پہلے جو آیات کے شروع میں لکھا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، تم میں سے جو استطاعت نہیں رکھ سکتا ہے، غریب آدمی ہے، یہاں سے جو مالدار لوگ ہیں وہ نکل گیا، صرف غریب کی بات ہو رہی ہے۔ جو استطاعت نہیں رکھ سکتا ہے ہاں تو اس سے
اچھا سن لیں نا، تو اس سے یہ بات تو ثابت نہیں ہوتی کہ امیر آدمی جو ہے وہ لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ کرنے کو کر بھی سکتا ہے. یہ تو صرف ان لوگوں کو رعایت دی جا رہی ہے کہ جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں جو نکاح کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ مہر کے بغیر نکاح پیسے نہیں دینے ہوتا. ہوتے ہیں. ہاں تو مہر اگر تو غریب آدمی کے پاس مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہے تو اس کو یہ کہا گیا کہ پھر تم لونڈیوں سے ہی کر لو پھر شادی، اگر تمہیں اتنا شوق ہے تو یہی آیات کی دیکھو قرآن کریم ایسی بات کرتے جیسے آپ کے یہاں پر لکھا ہے جو لوگ استطاعت نہیں رکھ سکتے ہیں آزاد مومن کے ساتھ شادی کرنے کا. اگر جو لوگ استطاعت رکھتا ہے وہ شادی نہیں کر سکتا ہے. اسی سے پتہ کیوں یہ نہیں، یہ تو آپ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں. میں اپنی سن لیں، جو امیر آدمی ہے یہ تو اس کی مرضی ہے، وہ چاہے کسی لونڈی سے شادی کر لے اگر اس کا دل ہو تو، یا وہ کسی آزاد عورت سے، وہ تو استطاعت رکھتا ہے نا کہ چاہے وہ حق مہر زیادہ دے دے کم دے دے، اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ممانعت نہیں آ رہی. یہ جو آپ اس کو جو ریلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا، وہ ممانعت اس میں نہیں ہے کہ امیر آدمی نہیں کر سکتا. یہ صرف ایک غریب کے لیے الاؤنس ہے. تو ٹھیک ہے، جو امیر لوگ ہیں اس کے لیے کہاں پر لکھا ہے؟ اچھا تو پھر وہ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ اپنی جو ہے وہ دادی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے؟ یہ بچوں والی باتیں تو نہ کریں. نہیں ایک منٹ آپ دیکھو، ایک منٹ ٹاپک کوئی اور طرف لے کے جائے. ہم قرآن ٹاپک کریم کی نہیں، آیات آپ نے معیار رکھا ہے. آپ اب تک سن لیں ذرا آرام سے. آپ نے اپنا ایک معیار رکھا ہے کہ جہاں پر یہ چیز نہیں لکھی ہوئی نا اس کو ہم نہیں ماننا. کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی آپ جتنے فقہاء ہیں اس کے اوپر ان کی ساروں کی رائے یہی ہے کہ آپ کو لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مامے نئے کہاں سے آپ لوگ اپنا اسلام بنا کے لے آتے ہیں؟ آپ لوگوں کو یہ قرآن کی حدیثوں کی تفسیروں کی آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ ہے. یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. وہ کون سی آیت ہے؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو سوائے اپنی بیویوں کے اور لونڈیوں کے. ہاں تو اس میں کیا ہے؟ اس میں کہاں سے یار آپ لوگوں کو شرم آتی ہے؟ حارث بھائی آپ لوگوں کو شرم آتی ہے میرا خیال. جی میری بھائی دیکھو بات سن لینا، ایسی بات نہیں کہ کسی کے ساتھ بھی شادی کرو. قرآن کریم کچھ اور کہتا ہے اور ہم کچھ اور. اسی آیت میں لکھا ہے جو آدمی استطاعت نہیں رکھ سکتا ہے آزاد عورت کے ساتھ شادی کرنے کا تو اس کے لیے فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. وہ فتیات مومن کے ساتھ شادی رکھی. ادھر مومن کا لفظ لے کر آیا. مومن ہونا اس کے لیے شرط ہے، غیر مشرک نہیں ہے. یہ آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے. یہ ایک بات ہوگی. مومن لونڈی سے شادی کرے نا تو کیا ہے اس میں؟ ایک منٹ مومن لونڈی سے شادی کری. اب لونڈی کون ہے قرآن کریم کے مطابق جہاں من فتیاتکم لکھا ہے؟ فتیات کون لوگ ہیں؟ لونڈی او بھائی لونڈی وہی ہے جو آپ کے قبضے میں ہے، جو غلام ہے. آپ کو چاہے ہبہ میں گفٹ کی گئی ہو جیسے ماریا کپتیا تھی، آپ کو جنگوں میں ملی ہوئی. اس میں کیا ہے یار آپ کا؟ چلو بھائی آپ اسٹرائک بھائی آپ ہمارے ساتھ دیوار پہ ہمارے ساتھ. بھائی آپ اپنی طرح سے مت گڑ لینا کہ آپ قرآن کریم میں جو قیدی آئے اس کے لیے بھی صاف لفظ لے کر آئے سورۃ محمد میں. یا اس سے فدیہ لو یا اس پر احسان کرو، اس کو عذاب کرو. آپ یعنی کہہ رہے ہیں، اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ لونڈی کے ساتھ بغیر شادی کے سیکس نہیں ہو سکتا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اسی آیت میں لکھا ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں اس آیت میں لکھا، یہ نہیں لکھا ہوا، نہیں لکھا ہوا، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں سر ایک سیکنڈ، نہیں سر ٹھہریں سر. ہم نے آپ سے قرآن کریم نہیں سیکھنا. ہمارے پاس امام بڑے بڑے اسکالر عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے قرآن سیکھ لیں گے. آپ جن کے پاس جاتے ہیں مفتی یاسر واجدی صاحب کے، انہوں نے بھی بتا دیا ہوا کہیں پہ کوئی امام نہیں کہتا، کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں کہتی. یہ آپ کا اصل میں اندر سے ضمیر ملامت کرتا ہے کہ بھائی یہ لونڈیوں کے ساتھ سیکس وغیرہ یہ کیا ہو رہا ہے. کوئی بات آپ یعنی یہ آپ کا اپنا دعویٰ ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام میں لونڈی کوئی نہیں ہے، صرف سیکس کرنے کے لیے آپ کو اس سے نکاح کرنا ضروری ہے. یہ آپ کا دعویٰ ہے. آپ نے یہ اسلام لے کے جانا ہے تو اپنے پاس لے جائیں اور اپنی پورے 1400 سال کے جتنے امام گزرے ہیں ان کو بھی جا کے سکھا دیں. ان کے کہہ دیں کہ یہ سارے جھوٹے لوگ تھے، ان کو سمجھ نہیں تھی، کم عقل تھے. میں آپ کا جو بھی نام ہے، یہ بلوچ ہے، آصف بلوچ ہے میرا خیال آپ کا نام، میں ہوں، میں جانتا ہوں اصل اسلام کو. یہ بس آپ کہہ دیں، پھر آپ خود ہی دیکھ لیں گے آپ بچتے ہیں کہ نہیں بچتے. حارث بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. جو قرآن کریم کی آیات ہے، جو عربی ورڈ ہے، ہم اس کے اوپر بات کریں گے. میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہوں گا. صرف جو ورڈ جو ترجمہ ہے ہم وہی کریں گے. نہیں وہ آپ اپنا ترجمہ کر رہے ہیں نا. میں نے آپ کے سامنے مدعا رکھ دیا، میں نے آپ کے سامنے معیار رکھ دیا. انہی آیات کا ترجمہ، یہ بڑا زبردست مدعا ہے کہ جو جتنے دنیا کے بڑے بڑے عالم دین گزرے ہیں ہم ان سے ترجمہ سیکھیں گے کہ ہم آپ سے ترجمہ سیکھیں گے. میں ڈاکٹر حارث ٹھہر جائیں، میں ڈاکٹر آپ کو ابھی ٹھہر جائیں، ابھی آپ کو ڈاکٹر اسرار. اچھا چلیں ایک سمپل سی بات بتاتے ہیں. یہ لونڈی سے شادی کرنے کو نا بڑی بات بتا رہے ہیں، مگر سورہ نساء کی آیت نمبر 3 جو ہے نا وہ سارا کلی کھول کے رکھ دیتی ہے.
قرآن یہ خود کہتا ہے کہ تم لونڈی سے شادی اچھا ہے کہ نہ کرو. ٹھیک ہے, قرآن خود یہ کہتا ہے, اور اب یہ عربی پہ کہہ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو اب یہ یاد رکھیں, یہاں پہ آیا اور اس نے یہاں پہ ترجمے میں ڈنڈی ماری ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے. یہاں پہ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 4:3 میں یہاں پہ ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس میں لکھا ہوا کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ان سے شادیاں کرو. 4:3:2. اچھا یہ ہے. اچھا یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ او ماں وٹ ملکت, جو تمہارے ہاتھ میں لونڈیاں ہیں, ایمانکم, یہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کی پوزیشن ہے عورتیں. ذالکا دیٹ ادنا, یہ زیادہ اچھا یہ ہے, الا کہ تم نہ کرو. بھائی میرے یہاں یہ نہ کرو. ہاں غالب بھائی یہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم لونڈی سے شادی نہ کرو. ٹھیک ہے, ایسا نہیں لکھا ہے, ایسا آپ نے غلط. ایک منٹ یہاں پر ایک سٹراک میں بتا دیتا ہوں. یہاں پر ذالک ادنی, ٹھیک ہے, کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ یہ اچھا نہیں ہے زیادہ, الا, ٹھیک ہے, تاکہ تم برائی سے بچ جاؤ. یہ اچھا نہیں ہے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے, مگر اس نے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہوئی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے ہو کہ اچھا نہیں ہے کہ تم لونڈی سے شادی کرو. سمجھ گئے ہو, یہاں پہ یہ ہے اصل میں. ہاں سٹوئک آپ کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں میں کہہ رہا تھا اسی کے اندر اگر ہم نے 4:3 ہی دیکھنی ہے تو اس کے اندر جو پہلے بات ہوئی ہے نا, اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہے. اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لونڈی سے نکاح کرنا لازمی تھا, تو میری جان یہ ایسا پھر کیوں ڈفرینسیشن کریٹ کی گئی ہے کہ یہاں پھر کنیزوں سے اکتفا کرو. ایک بیوی, اگر وہ کنیز ہوگی تو وہ ایک بیوی بن جائے گی. اگر وہ ایک بیوی ہوگی تو وہ کنیز میں علیحدہ کرنے کی ایک بیوی یا اپنی کنیزوں سے. کنیزوں کا پلورل میں آیا ہے, یعنی کہ کیا ہوتا ہے اردو میں, اینی وے کنیزوں کا جو ہے وہ پلورل فارم میں آیا ہے, اور بیوی کا ایک میں آیا ہے. یعنی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر اپنی ایک ہی بیوی سے گزارا کرو یا پھر کنیزوں سے. تو یہ بات اس بات کی ان اٹ سیلف ایک دلیل ہے کہ کنیزیں کے ساتھ جو حلال کیا گیا ہے مباشرت کرنا, وہ سیپریٹ ہے بیوی کے ساتھ, وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا ضروری نہیں ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ڈاکٹر اسرار کی سورہ نساء کی جو 25ویں آیت آپ نے کھلوائی تھی اس کی تفسیر پڑھ دیتا ہوں, اور یہ ان کے الفاظ میں آپ کو نقل کر دیتا ہوں. آپ ہماری بات نہ مانیں, آپ ڈاکٹر اسرار کی بات مانیں. ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں یہاں محسنات دوسرے معنی میں آیا ہے, یعنی شریف زادیاں, آزاد مسلم عورتیں. اور ظاہر ہے آزاد مسلم عورتوں کا تو مہر ادا کرنا پڑے گا. اس حوالے سے اگر کوئی بیچارہ مفلس ہے, ایک خاندانی عورت کا مہر ادا نہیں کر سکتا, تو وہ کیا کرے؟ ایسے لوگوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ معاشرے میں موجود مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لیں. پھر آگے کہتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون مومن ہے کون نہیں. مراد یہ ہے کہ جو کوئی بھی قانونی اعتبار سے مسلمان ہے دنیا میں وہ مومن سمجھا جائے گا. اور پھر آگے لکھا ہوا ہے کسی لونڈی کا مالک اسے جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے. کسی لونڈی کا مالک اس سے جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے, لیکن جب ایک شخص اس کی اجازت سے اس کی لونڈی سے نکاح کر لے تو اب لونڈی کے مالک کا یہ تعلق منقطع ہو جائے گا. کچھ سمجھ آئی بات کی؟ کہ جب وہ اس کو دے دے اس سے پہلے تک وہ اس سے جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے, لیکن اگر اس نے نکاح میں دے دی تو پھر وہ نہیں کر سکتا. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ رہے ہیں. تو یہاں تو پھر آپ ڈاکٹر اسرار سے بڑے عالم ہیں, پھر آپ کہہ دیں. میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو, ہاں جی آ رہی ہے. اچھا وہ مجھے لگ رہا ہے وکاس ڈراپ ہو گئے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے اس کو بس اینڈ کرتے ہیں. ہم اب آپس میں اپنی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی اور اینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اصل میں لونڈی سے شادی کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے. میں پورا پیچھے بتا کے آیا ہوں کہ اس کو ناپسند کیا گیا ہے اس لیے, اور ایون کے جو اس پہ شرح باندھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لونڈی کے ساتھ ایون کہ اگر کوئی بندہ اپنی لونڈی کی شادی ایک آزاد آدمی سے کر دے تو اس کی اولاد پھر بھی لونڈی کی اولاد جو ہے وہ غلام ہی ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی وہ ایک صحابی ہے امیر صحابی, اس نے اپنی لونڈی کا نکاح کر دیا کس کے ساتھ؟ ایک غریب صحابی کے ساتھ. اب جو اولاد ہوگی وہ غلام ہوگی اس صحابی کی جو کہ امیر صحابی تھا. ٹھیک ہے, وہ اس کی اولاد آزاد نہیں ہوگی کوئی. دوسری بات یہ ہے یہ ڈبل. اچھا, لیکن غالب ایک اور چیز ہے کہ اس میں ایکویلٹی تو ختم ہوگی. پھر تو آپ کہتے کہ ہمارے مذہب میں ایکویلٹی نہیں تھی کبھی بھی. there was no equal ever, جو ایک بہت بڑا کہتے اسلام میں سارے برابر ہیں.
मतलब تو ایک اور بھی پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ لونڈی کے ساتھ جو شادی والا مسئلہ ہے، یہ بار بار یہ جو کہہ رہے ہیں نکاح کی بات، یہ نکاح متع ہے بہت ساری صورتوں میں. یہ جو صحابی جا کے جگہ جگہ نکاح متع کرتے رہتے تھے نا، وہ لونڈیوں کے ساتھ ہوتا تھا زیادہ تر. آزاد عورتوں کے ساتھ کوئی حضرت علی کے ساتھ تو کر لے گی آزاد عورت متع، مگر کوئی چھوٹے موٹے صحابی کے ساتھ کسی آزاد عورت نے متع نہیں کرتا. یہ جہاں جاتے تھے یہ لونڈیوں کے ساتھ متع کرتے تھے. غالب اس پہ کویشچن ہے کہ یہ جو متع ہے یہ اہل سنت میں تو میرے خیال میں اب ویلڈ نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا، میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن اہل تشیع میں ہے. اب اسٹوری میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں مگر یہ اس ٹائم رسول کے وقت پہ تو یہ تھا نا، اور اس سے بعد بھی یہ تھا ہی. ٹھیک ہے، انہوں نے بڑی بعد میں آگے ختم کیا تھا، مگر سمپل سی بات ہے کہ لونڈی کے معاملے میں متع ایون کے بعد میں بھی آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ لونڈی کو تو کوئی کہہ دیتا تھا کہ جا فلاں کے ساتھ چلی جا تو وہ چلی جاتی تھی. اس کے لیے پرابلم نہیں ہوتا تھا لونڈی کے، کیونکہ لونڈی کے اوپر یہ ہے کہ مالک نے اسے کہہ دیا کہ بھائی میں نے تجھے تحفہ دے دیا فلاں کو، تو وہ چلی جاتی تھی اس کے پاس. یہ مین بات تھی. اب یہ جتنی مرضی جو ہے نا وہ کریں، اس کے بیٹ اراؤنڈ دا بش کریں، مسئلہ وہیں کا وہیں ہے، وہاں کا وہیں ہی پرابلم ہے. ٹھیک ہے، تو لونڈیوں کے ساتھ جو متع ہے وہ تو چلتا رہتا تھا. اب اسے متع کہہ لیں، مسیار کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں. یہ جاتے تھے جہاں بھی مسیار کرتے تھے تو زیادہ تر یہ لونڈیوں کے ساتھ ہی کرتے تھے. کسی بندے کے پاس جاتے تھے، اسے کہتے تھے، وہ کہتا تھا میری لونڈی ہے، چلو جی آپ لے لو، اتنے پیسے دے دو. تو یہ ان کا چکر ہوتا تھا اصل میں. لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا. ایک بات اور کلیئر کرنا ضروری ہے کہ لونڈی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے متع کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی کرنا چاہے یا کسی نے کیا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے بغیر بھی وہ اس کے ساتھ اگر وہ اس کی اپنی لونڈی ہے، اگر وہ اس کی پوزیشن میں ہے، تو پھر اس کو متع کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں مگر جب یہ کسی اور کی لونڈی لیں گے تو وہ بھی ایون کہ وہ بھی اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، مگر مسلمان لونڈیوں سے پھر یہ آئی تھنک اس میں شاید پھر متع کرنا پڑتا ہو، کیونکہ اپنی ملکیت کی لونڈی سے ہی آپ کر سکتے ہیں صرف. یہ بات ہے. تو یہ وقاص خان 6 گھنٹے 11 منٹ ہو گئے ہیں. مجھے اصل میں اب اس کو اینڈ بھی کرنا چاہ رہا ہوں. تو اگر آپ لوگ وقاص خان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی کرا دیتا ہوں. میری تو اب بس ہو چکی ہے اصل میں. میرا خیال ہے وہی کافی ان کے یہ اور بھی بہت ساری لمبی اسی بات بحث کرتے آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پوائنٹ یہی ہے کہ ہم تو جو ہے نا جو زیادہ معتبر عالم ہیں، ہم ان کی بات کو زیادہ معتبر سمجھیں گے، ان کی تفسیروں کو زیادہ معتبر سمجھیں گے جنہوں نے زیادہ ٹائم لگایا ہے. میرا تو یہی خیال ہے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.